ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابو رزین سے مروی ہے، ایک صحابی تھے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شاید لمبی حدیث ہے، بیچ کا پورشن میرے سامنے ہے، غالباً محسوس ایسا ہو رہا ہے، بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لافظ، اللہ مسکراتا ہے، ہنستا ہے اپنے بندے پر جب وہ ڈسپیئر کا شکار ہو جائے، مایوسی کا شکار ہو جائے، اللہ مسکراتا ہے، کیوں؟ کیونکہ سون اللہ از گوئنگ ٹو ریلیو ہے، اللہ ان قریب اس کو ریلیف دینے والا ہے۔ دیکھیں یہ بالکل اسی طرح ہے وارث بھائی کہ ہم آج سے 5 سال پرانا کوئی مسئلہ نکالیں، آج ہمیں شاید یاد بھی نہیں وہ مسئلہ، اس ٹائم ہم بڑے پینک ہو رہے ہوں گے، اس ٹائم ہم بہت زیادہ تذبذب کا شکار ہوں گے، یہ کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا فیوچر کیا ہے، میں تباہ نہ ہو جاؤں، یہ وہ اس طرح کی باتیں۔ لیکن اللہ نے کیا دیکھ لیا، فیوچر پتہ ہے اللہ کو کہ 5 سال بعد عبد الوارث کہاں ہے، 5 سال بعد محمد علی کہاں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ مسکرائیں گے کہ یہ بندہ پینک ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں یہ مشکل اس کو کہاں لے جائے گی، اس کو پتہ ہی نہیں اس سے جو لیسنز لرن کرے گا یہ وہ اس کے لیے کتنے فائدے مند ہیں، اور اللہ کو آگے کا سارا جو ہے فیوچر نظر آ رہا ہے، کہ بلکہ یہاں تک نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ تو انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت مل جائے، کہ یہ میرا فلانا بندہ ہے تو جنت میں ہے۔ جیسے کئی لوگ سوال کرتے ہیں وارث بھائی کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، بچے کٹ رہے ہیں، شہید کیا جا رہا ہے انہیں، مائیں، وہ بچے یتیم ہو رہے ہیں، مائیں اپنے بچے کٹتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، تو بہت بڑا حادثہ ہے، نو ڈاؤٹ بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن انشاءاللہ وہ سب جنت میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تو وہ ماں جنت میں بچوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی نظر آ رہی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی ابھی پرورش کر رہے ہیں ان بچوں کی، اور اللہ کو تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ وہ ساری فیملی جنت الفردوس میں اکٹھی ہے، اور پھر اس قربانی کا ایک بہت بڑا ریوارڈ ملنے والا ہے بہت امت بڑا کو۔ ریوارڈ ہے۔ تو اس لیے دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں یا ہنستے ہیں اپنے بندے کو دیکھ کے کہ یہ دیکھو پینک ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو نہیں پتا کہ اس کو میں ریلیف دینے والا ہوں، ان قریب ریلیف دینے والا ہوں۔ اس پر جو ہے ابو رزین رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہمارا رب مسکراتا بھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر تو ہم کبھی بھی خیر سے محروم نہیں ہوں گے، کیونکہ جو رب مسکراتا ہے تو اس سے تو خیر سے محروم ہونا یہ تو بہت بڑی پھر ناشکری ہوگی، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے، ہمارا رب مسکراتا ہے۔ آپ دیکھیں نا قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ ان مع العسر یسرا، جی، اور اس میں جو آسانی ہے وہ 2 ہیں اور مشکل 1 ہے، کہ ہر مشکل کے بعد آسانیاں ہیں، یعنی آسانیاں 2 ہیں۔ تو انشاءاللہ اس مشکل کے بعد حجاج بن یوسف علی بھائی، اس کے بارے میں کوئی بہت یعنی لکھنے والوں نے کوئی بہت پازیٹیولی لکھا، بہت یعنی الفاظ سخت استعمال ہوئے، ظالم اور اس طرح کے، لیکن اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر اعتقاد اور اللہ کے ساتھ تعلق مع اللہ جو تھا اس کا، وہ سن کے نا میں تو کم سے کم ہل جاتا ہوں ایک بار۔ ان کی والدہ نے حجاج سے کہا کہ حجاج اتنا ظلم مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں شدید ترین عذاب میں مبتلا کر دے۔ تو کہا کہ اماں یہ آگ کے انگارے ہیں، یہ ذرا میرے ہاتھ پہ تو رکھنا۔ تو کہا کہ حجاج میں کیسے کر سکتی ہوں، میں تیری ماں ہوں، تجھے پتہ ہے کہ میں تجھ سے کتنی محبت کر سکتی ہوں اور میں یہ عمل نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا کہ اماں آپ تو ایک ماں ہو، اور وہ جو 70,000 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ مجھے کس طرح آگ میں مبتلا کرتا ہے۔ آپ یعنی اس کا اعتقاد دیکھیں، اس کا گمان دیکھیں، اس کی پازیٹیوٹی دیکھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا جو ہے وہ محبت کا یہ ایک معاملہ آپ ذرا دیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے نا کہتا بھی ہے، کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور یہاں پہ نکل جاتا ہے مجھ سے کہ اے ایمان والو، کہ تمہیں وہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس نے اپنے رب کے بارے میں، رب رحیم رب کریم کے بارے میں، یا الانسان، یا ایھا تمام الانسان، انسانوں سے، یعنی کافر بھی ہے کوئی بھی ہے، کس نے تمہیں اپنے رب کے بارے میں جو ہے وہ دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور آپ اس آیت کو جب دل کی نگاہوں سے پڑھیں گے نا، تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو محبت چھلک رہی ہے نا، یعنی شہد کا آپ چھتا لیجئے، اور ان چھتے کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ جب آپ نچوڑیں گے نا، اور اس کے نیچے سے جو شہد ٹپک رہا ہوگا، یعنی اس آیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ محبت ٹپک رہی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اوے چلے اوے کنے تن تاڑے رب تو غفلت دا شکار کرتا ہے۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ تم اپنے رب کے بارے میں غفلت کا شکار ہوگے؟ وارث میں جو موسیٰ السلام والا آپ نے واقعہ سنایا نا، سبحان اللہ، کہ یعنی
اللہ تعالیٰ نے جس شخص کا عیب اس کے گناہ گار ہونے کے باوجود چھپایا، تو جب اس نے توبہ کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں چھپائیں گے؟ یعنی پھر شیطان زیادہ اٹیک کرے گا، کیونکہ اب اس کے پاس موقع ہے کہ نہیں 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 تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا. اب تو اسے خطرہ لگ گیا نا خبیث کو، شیطان کو جو رجیم ہے، کہ نہیں اب تو یہ اس کا تعلق بڑھنے والا ہے اللہ سے، اب تو یہ پازیٹیو ہونے والا ہے، تو تب وہ زیادہ آئے گا، زیادہ اٹیک کرے گا. یہ ہمارے لوگ سمجھتے نہیں. دیکھیں وہی آپ نے جو پروگرام سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، ایک مثال دی تھی کہ چور وہیں اٹیک کرے گا جہاں سامان زیادہ ہے، جہاں پہ اسے نظر آ جائے چیزیں زیادہ ہیں، وہیں پہ بتائے خیر ہے جہاں. بالکل. تو اسی طرح وسوسے بھی زیادہ اسے آئیں گے، جس سے خطرہ اسے بہت زیادہ ہے کہ یہ تو بندہ جو ہے بڑا مخلص ہے اور یہ تو جا رہا ہے اس سائڈ کی طرف، تو یہ تو میرے ہاتھ سے نکلنے والا ہے. تو پھر زیادہ سے زیادہ وسوسے اسے ڈالے جائیں گے. تو یہ ایک آیا بھی وارث بھائی سبحان اللہ، یہ ہے سورہ بروج کی آیت نمبر 10. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. تو یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے، تفسیر میں آتا ہے. تو یہ کون تھے؟ یہ اصل میں ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، جو ایک آگ کا گڑھا اس نے بنایا، ایک ہنڈیا پوری بنائی، اور اس میں یہ مومنین کو ڈالا کرتا تھا جو اس دور کے مومنین تھے، یہاں تک کہ بچوں کو بھی، جو شیر خور بچے تھے ان کو ڈال دیتا تھا، ماؤں کو ٹارچر کرتا تھا. یہاں پہ جو الفاظ ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جن لوگوں نے ٹارچر کیا مومن عورتوں اور مومن مردوں کو. اب دیکھیں وارث بھائی، حدیث کی روشنی میں جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی لیتا ہے، اللہ کی اس سے ڈائریکٹ دشمنی، تو یہ ہے دشمن اللہ کا. امام ابن حجر کہتے ہیں لیکن سبحان اللہ، اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ میسج کیا دے رہا ہے. ڈائریکٹ نہیں کہا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، تو یہ جہنمی ہیں، ان کو آگ میں ڈالا جائے گا. نہیں، اس سے پہلے کیا ثم لم یتوبوا، اور انہوں نے معافی نہیں مانگی، ریپینٹ نہیں انہوں نے کیا. توبہ نہ کی. اللہ اکبر. تو امام ابن حجر کہتے ہیں سبحان اللہ، لک ایٹ دی مرسی آف اللہ، لک ایٹ دی آفر فرام اللہ ٹو ایوری ون، کہ اگر وہ بھی معافی مانگ لیتے، اس ایکشن کے باوجود وہ معافی مانگ لیتے، تو اللہ انہیں معاف کر دیتا، کیونکہ کنڈیشن یہ ہے کہ ثم لم یتوب. تو یہ اس کے بارے میں، اصحاب الاخدود والے لوگوں کے بارے میں ہے جو انتہائی بدبخت اور ظالم ان کو انسان، بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھی چانس دیا ہے کہ نہیں ثم لم یتوبوا. تو پھر اللہ، آپ دیکھیں فرعون کو کتنے چانسز دیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، بار بار سائنس بھیجے، بار بار سائنس، اللہ فوراً بھی پکڑ سکتا تھا. تو بہرحال لوگ یہ والی سائڈ نہیں دیکھتے وارث میں، لوگوں کے ذہن میں نا فوراً آتا ہے کہ نہیں نہیں عذاب کی بھی آیات ہیں، جہنم کا بھی تذکرہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جانتا ہے، کئی لوگ ہیں انہیں جہنم کی آیات ضروری ہیں ان کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ظاہر ہے اپنے بندوں کو مزاج ٹھیک ہے کرنا مختلف، یعنی وہ اس کے اوپر اثر کچھ آیات کسی اور رنگ کی کرتی ہیں. صحیح بات. اس میں نا دنیا کی ایک اسٹریٹجی ہے، یعنی جو وار اسٹریٹجی ہے اس میں دو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. ایک چیز تو آپ کو یہ پڑھائی جاتی ہے کہ آپ کی اپنی طاقت اور قوت کتنی ہے، آپ کے پاس یعنی کتنا اسلحہ ہے. دوسرا آپ کو دشمن کی جو طاقت اور قوت ہے وہ پڑھائی جاتی ہے. تو اس صورت میں ہمیں دونوں چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے محبت کتنی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شفقت کتنی ہے، درگزر کتنی ہے، وہ ہمارے کتنے گناہ ہیں کہ جن کو وہ معاف کر سکتا ہے. دوسری اصل میں جو طاقت ہے نا، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، اور جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے راستے پہ نہ چلنا. تو اصل میں شیطان کے بھی یہ جو وسوسے ہیں، جو اس کی چالیں ہیں، اگر کوئی اسکالر ہے، اگر کوئی فلاسفر ہے، تو اس کے ساتھ شیطان بھی اسی کیٹیگری کا، اسی ڈگری کا لگایا ہوتا ہے. تو اس لیے شیطان کے حربے اور اس کی چالیں اور اس کی جو اسٹریٹجی ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا شیطان دشمن جو ہے وہ کتنا طاقتور ہے، اور وہ کن کن حربوں سے ہمیں مایوس کرتا ہے، ہوپلیس کرتا ہے، ڈس اپوائنٹ کرتا ہے. تو یہ اس کو بھی ہمیں بہرحال نہ ساتھ ساتھ سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. وارث بھائی اس پہ کچھ اور جو ہے وہ واقعات میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ رکھتا ہوں. اچھا، ایک تو اس سے پہلے، واقعے سے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ وارث بھائی، کہ ایک حدیث ہے بڑی خوبصورت، جس میں نا ہمیں تھوڑا پرسپیکٹیو بھی ہمارا چینج ہوتا ہے کسی تکلیف کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہے بیماریاں آتی ہیں، لوگوں کو مشکلات آتی ہیں، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، اور وہ بڑی آزمائش ہوتی ہے. بیماری برداشت کرنا آسان نہیں ہے، اسپیشلی اگر وہ ٹرمینل النس ہے، کوئی لمبی بیماری آ گئی اللہ کی طرف سے. تو یہ ایک حدیث میرے سامنے بڑی خوبصورت صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کا بہت بڑا سٹیٹس لکھا ہوا ہے، اور اللہ نے مثال کے طور پہ کہ اللہ نے اس کو جنت الفردوس میں انبیاء کے ساتھ
ان کا ہمسایہ رکھنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر لیا اسٹیٹس اس کا، لیکن وہ اپنے اعمال کے تھرو وہ اسٹیٹس نہیں اچیو کر پا رہا. یعنی وہی آپ کے لیے باتیں چل رہا ہے، یعنی اسے سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کام لینا چاہ رہا ہے، اللہ اس کا اسٹیٹس بلند کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ وہ اسٹیٹس اچیو نہیں کر پا رہا. یہ بالکل اسی طرح ہے وارث بھائی کہ ایک ٹیچر نے ایک اسٹوڈنٹ کو دیکھ لیا، آپ کے کئی اسٹوڈنٹس ہوتے ہوں گے، آپ نے کہا یار یہ تو بہت ہی پیارا لگتا ہے مجھے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو تو ضرور میں نے جو ہے نا وہ اوپر لانا ہے، اس سے کوئی کام میں نے لینا ہے، اس میں بڑی خیر مجھے نظر آ گئی. لیکن آپ دیکھتے ہیں یار یہ بڑا لاپرواہ ہے، یہ تو صحیح جو ہے نا وہ پڑھ بھی نہیں رہا، یا یہ جو ہے نا وہ اس ڈگر پہ نہیں چل رہا جو میں نے اسے کئی بار سمجھایا ہے. پھر اسپیشل فیور ملنا شروع ہو جاتا کہیں نہ کہیں سے نا آپ اسے یا سیدھا کرنے کی کوشش اس لیے کہ وہ اس مقصد کو اچیو کر لے، اور اسپیشل فیور بھی ہو سکتی ہے ڈیفینیٹلی. تو اللہ تعالیٰ یہی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو کوئی آزمائش بھیجتا ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، کوئی بیماری آ سکتی ہے یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے جو، لیکن وہ آزمائش ریسٹ ایشورڈ اس کی استطاعت کے مطابق ہو، بیکاز لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ایسے ہی نہیں بھیج دے گا اللہ کہ وہ اس کی استطاعت سے ہی باہر کوئی آ جائے گی. اس آزمائش کو وہ برداشت جب کرے گا بندہ، اس کا اسٹیٹس بڑھتا جائے گا، اسٹیٹس بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اسٹیٹس کو اچیو کر لے گا جو ٹیچر چاہ رہا تھا. جیسے ٹیچر کہتا ہے نا کہ چلو اب ٹھیک ہے، اب یہ آ گیا اس لیول پہ، تو اب چلو میں نے جو اس کے بارے میں سوچا ہوا تھا وہ اس کو دینا بھی چاہیے. تو یہ دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے وارث بھائی. ماں باپ اکثر اپنے بچوں کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں اور بڑے پیارے لگتے ہیں انہیں کچھ بچے، لیکن وہ دیکھتے ہیں لاپرواہ، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسپیشل فیور ملنا شروع اسپیشل فیور بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ان کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز سے بھی وہ گزارتے ہیں کہ ذرا یہ لرن بھی کر لیں. ماں باپ کو پین تو بڑی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ماں باپ کہتے ہیں نا لیٹ دیم لرن، کوئی بات نہیں سیکھ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی دیکھیں انسان کو اسی طرح سکھاتا ہے اور وہ اسٹیٹس اچیو کراتا ہے. ایک اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں میاں بیوی تھے، پہلے ان کی اولاد اللہ نے لے لی، پھر ان کے مال و اسباب بھی لے لیے، یہاں تک کہ گھر بار بھی چلا گیا. اس قدر مشکلات میں وہ مبتلا کر دیے گئے کہ لوگوں نے بھی ان سے جو ہے وہ صرف نظر کرنا شروع کر دیا. جنگل میں چلے گئے اور وہیں بھوک پیاس کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو قبض کر لیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی وہ جن کے آپ نے بیوی بچے لے لیے، مال اسباب لے لیا، وہ جن کو معاشرے میں بھی کوئی عزت آبرو نہ رہی، یہاں تک کہ وہ بیماریوں میں مبتلا ہو کے جنگلات میں چلے گئے اور وہاں پڑے پڑے بھوک پیاس کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے ان کی روح قبض کر لی، اللہ کیا اب ان کا انجام کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ ملنا چاہیں گے. جب ملے تو ان سے پوچھا کہ اب تم کس حالات میں ہو؟ تو کہا کہ موسیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے وہ نعمتوں سے سرفراز فرما کے رکھا ہوا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ دنیا میں تھوڑی سی تکالیف اور برداشت کر لیتے ہیں. تو یہ ہمیں یہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آزمائش آتی ہے وہ دو وجہ سے آتی ہے. ایک تو کفارہ سیئات ہوتی ہے، یا تو وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یا رفع درجات ہوتی ہے، یا وہ درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے. جس طرح وہ آپ نے فرمایا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو آزمائشیں آتی ہیں لیکن وہ آزمائشوں میں ہمیں چھوڑتا نہیں ہے. ایک صحابی جب آئے نا تو اس صحابی کے کپڑے میں کچھ پرندے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آ کے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پرندے میں نے جھاڑیوں میں سے لیے ہیں، لیکن ان کی ماں میرے سر پہ منڈلانا شروع ہو گئی، اور جیسے ہی میں نے پردہ کھولا تو میرے ہاتھوں پہ جھپٹ پڑی. تو پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ اتنی اپنی جو ہے وہ بچوں سے محبت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنی یہ اپنے بچوں سے محبت کرتی نا، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. تو جب وہ کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو نیت یعنی اس کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے درجات بلند کرنے ہیں اور اس کے گناہوں سے اس کو جو ہے وہ پاک کرنا ہے. تو ہمیں اتنی جلدی جو ہے نا وہ یعنی ہتھیار نہیں ڈال دینے چاہیے، یا مایوس یا ہوپ لیس یا ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا رب جو ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے اور مجھ سے محبت کر رہا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. وارث بھائی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے بہت پیارے، ہاشم، اکثر میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں. بڑی تکلیف جھیلی اس بچے نے، اسٹیج 4 کینسر ہو گیا، اسٹمک انٹسٹائن کا، شاید جی میں نے تصاویر دیکھی، تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی، بالکل
स्केलेटन बन गया वो बच्चा, इंतहाई घबरू जवान खूबसूरत बच्चा, मेरी क्लासेस में आता था, मेरे लिए हमेशा बुक्स लेकर आता था, कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आता था, बहुत पॉजिटिव माशाल्लाह। बहरहाल वो बेचारा इससे गुज़रा तो बहुत पेन में रहा, 2.5 साल उसने बर्दाश्त किया इस पेन को, इस आजमाइश को। मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं जो उसने ट्राई नहीं की, लड़ा बहुत, उसने लड़ाई लड़ी, अल्लाह ने उसे हिम्मत दी। उसका जुमला एक बड़ा मशहूर हुआ जो टीवी पर भी आया कि मैं रोज़ाना मौत को तकिए के नीचे रख के सोता हूँ। ये बड़ा पावरफुल जुमला उसका। वारिस भाई उसने एक बार मुझे एक जुमला कहा, मैं उसकी इयादत के लिए गया, दम किया उसको, जमजम पिलाया, तो मैंने उसे कहा कि क्या हाल अहवाल है, तो उसने ना मुझे एक जुमला कहा, कहता अली भाई मुझे मेरे अल्लाह ने दिखा दिया है कि मेरे सारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं और अब मैं जन्नत में जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। वो जिस तरह उसने कहा ना उस दिन मुझे, और वो उसके हफ्ते बाद उसकी डेथ हुई, हफ्ते बाद उसकी डेथ हुई। तो मैं जो उसका ईमान था ना वारिस भाई, ये हम कहें तो शायद इतना इम्पैक्टफुल बात ना हो, लेकिन ऐसा बंदा कहे जो सख्त तकलीफ़ से गुज़र रहा है और इस किस्म के अल्फाज वो कह दे जिसमें एक उम्मीद है, पता नहीं शायद अल्लाह ने उसे दिखा भी दिया वारिस भाई, पॉसिबल, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, ख्वाब दिखा दिया हो, अल्लाह ताला ने फीलिंग ऐसी दे दी हो, अल्लाह ताला अपने फिर वलियों से, मैं तो वली उसे कहूँगा, जितनी पेन उसने बर्दाश्त की फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। जैसे हदीस में आता है कि अगर मैं अपने बंदे की कोई प्यारी चीज़ ले लूँ और उसके बदले वो सब्र कर जाए तो उसके लिए जन्नत के अलावा कोई और रिवॉर्ड नहीं है। तो उसने जब कहा ना कि अली भाई मेरे तो सारे गुनाह इसकी वजह से माफ़ हो चुके हैं और मैं तो जन्नत में जा रहा हूँ, तो मैं यही गुमान करता हूँ वारिस भाई कि इंशाल्लाह वो इस वक्त ज़रूर बहुत राहत में होगा और करोड़ों लोगों के लिए, इंशाल्लाह करोड़ों लोगों के लिए वो मिसाल छोड़ गया। और उसके लिए सदका जारिया है जी, जो अभी आप और हम बात कर रहे हैं, ये आगे से आगे चलती जाएगी। और उसके लिए सदका जारिया कि जो उसने सब्र और इस्तकामत का मुजाहरा किया, अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कुल और यकीन की एक मिसाल, जो इससे भी बड़ा अल्लाह का एक इनाम है। एक तो ये है ना कि जन्नत के सिवा उसका कोई एक और बात नहीं है। ऐड कर दूं कि उसकी ये पेन अल्लाह ने कबूल की, ये सब्र कबूल किया, उसकी दलील ये कि आज हम उसके बारे में बात करें, उसके लिए सदका जारिया। अल्हम्दुलिल्लाह।